اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو تاریخ کا ایک بہترین سا واقعہ بتانے جا رہے ہیں، تو آئیے جناب بلا تاخیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ زلیخا عزیز مصر پوتیفار کی زوجہ کا نام ہے، جو مصر کی ساکنہ تھی اور روایات کے مطابق بے اولاد تھی۔ مصر کے ملک میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، یہ بھی بت پرست تھی۔ بائبل میں اس شخص کا نام پوتیفار آیا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ قرآن مجید نے آگے چل کر عزیز کے لقب سے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ شاہی خزانے کا یا باڈی گارڈوں کا افسر تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک ڈالا تو ایک قافلے کے سالار نے اپنے ایک غلام بنام بشیر کو بھیجا کہ جا کر کنویں سے پانی لائے، تو بشیر نے ڈول کنویں میں ڈالا اور باہر ڈول آیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ ڈول پر سوار بیٹھا ہے اور دوڑتا ہوا اپنے سردار مالک بن زیر کے پاس آیا اور کہا کہ مالک، یہ بچہ کنویں سے ملا ہے۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کا کہا، اور چند کھوٹے سکوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ ڈالا۔ مالک بن زیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کی بولی لگائی، اور عزیز مصر نے اپنے خزانہ شاہی کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس ارادے سے کہ چونکہ بے اولاد ہوں لہٰذا اسے اپنا بیٹا بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل میں داخل ہوئے اور وہاں کی رونقیں دیکھیں، ہر خوشحالی پر گھر کی یاد آتی، لذیذ کھانے کو دیکھ کر اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتے اور رنگ برنگی محلات دیکھ کر اپنا شہر کنان یاد کرتے رہتے۔ کافی عرصہ تقریباً 11 سال گزرنے کے بعد جب جوان ہوئے تو زلیخا نے ایک دن اپنے کمرے میں انہیں بلایا۔ زلیخا کا کمرہ 7 دروازوں کے بعد آتا تھا۔ وہ 7 دروازے عبور کیے اور حجرہ زلیخا تک پہنچ گیا اور دیکھا کہ زلیخا آپ کو گناہ کی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں جبکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو زلیخا نے سمجھا کہ یوسف علیہ السلام شاید بتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس نے دوڑ کر اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تو اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو پردوں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند دروازوں کی جانب دوڑنا شروع کیا اور دیکھا کہ بند دروازے اپنے آپ کھلنا شروع ہو گئے، اور اس طرح 6 دروازے عبور کیے اور 7ویں دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ زلیخا کا ہاتھ آپ کے کندھے پر پہنچا اور قمیض پھٹ گئی، اور اب آپ نے 7واں دروازہ عبور کیا۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ تو زلیخا فوراً بول اٹھی کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے اس شخص کے بارے میں جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، اے عزیز مصر، میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے غلط ارادے سے بلایا تھا۔ عزیز مصر نے گواہ مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا خالہ زاد ہے وہ میری گواہی دے گا۔ تو بچے نے گواہی دی کہ اگر پوشاک آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ یہ سب تم عورتوں کے مکر ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس معاملے سے کنارہ کشی کر اور بھول جاؤ۔ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا اور سالہ سال آپ نے زندان مصر میں گزارے۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہونے کے بعد بھی زندان میں ڈال دیے گئے۔ جی ہاں جناب، یہ تھا زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔